شیخ، جب ہم حنفیوں کی مسجد میں جاتے ہیں اور وہاں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے، اور وہاں پر جب امام سے غلطی ہو جاتی ہے نماز پڑھنے میں، تو وہ ان کے سجدہ سہو کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. وہ ایک سلام کرتے ہیں اور پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں اور پھر پوری اتحیات پڑھ کے پھر نماز ختم کرتے ہیں. جبکہ ہم اہل حدیث مسجد میں اگر نماز پڑھتے ہیں تو وہاں پر جو ہے سجدہ سہو کرنے کا طریقہ مختلف ہے. تو حنفی حضرات سجدہ سہو صحیح کر رہے ہیں یا اہل حدیث کر رہے ہیں؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کے مطابق کیا صحیح ہے؟ حدیث کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ ہاں، سجدہ صاحب کے اندر جو ہے بعض مساجد میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ امام صاحب ایک طرف سلام پھیرتے ہیں پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اٹھ کے وہ دوبارہ سے اتحیات پورا پڑھتے ہیں، ساری دعائیں پڑھتے ہیں، پھر وہ سلام پھیرنے سے پہلے یا سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرتے ہیں. تو یہ بہرحال ایک سلام پھیرنے والا جو مسئلہ ہے یہ بلا دلیل ہے. ایک سلام پھیرنے کے بعد اتحیات وغیرہ دوبارہ سے پڑھنا یہ بلا دلیل ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر صاحب ہو گیا ہے تو آپ پوری دعائیں پڑھ کے سلام پھیر دیں دونوں طرف، پھر آپ اس کے بعد 2 سجدے کر دیں، پھر سلام پھیر دیں. یا پھر آپ پورا تحیات پڑھ کے ساری دعائیں پڑھ کے سلام پھیرنے سے پہلے 2 اضافی سجدے کریں صاحب کے، ٹھیک ہے، اور بغیر تحیات کے سلام پھیر دیں. یہ 2 طریقے ملتے ہیں حدیث میں. باقی جو ایک سلام والا ہے یہ خود سخت. اب یہ کہ پیچھے والا بیچارہ کیا کرے؟ بھائی دونوں فتوے موجود ہیں. ایک تو یہ ہے کہ امام ایسی حرکت کر رہا ہے جو کہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، نہ اس کے ذمہ ہے وہ، تو ہمیں امام کی اضافی غلطی میں اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. ایک فتویٰ تو یہ ہے کہ وہ اس نے غلطی کی، آپ نے تو نہیں کی، ہم کیوں کریں؟ آپ بیٹھے رہیں اپنی جگہ پہ، جب وہ اٹھے گا سلام پھیرے گا آپ سلام پھیر دیں. آپ اپنی جگہ بیٹھے رہیں، دعائیں پڑھتے رہیں، ریپیٹ کرتے رہیں دعائیں. آپ کو سلام پھیرنے کی اجازت نہیں فی الحال، لیکن وہ بھی نہ کریں جو وہ کر رہا ہے، کیونکہ وہ بلا دلیل کر رہا ہے. اگر آپ کو مسئلے کا پتہ ہے، نہیں پتہ ہے تو جیسے امام ایسی روح ویسے فرشتے، نماز آپ کی ہو جائے گی.